صفحہ نمبر 135 سے جاری ہے۔ نمبر 5 سے اسلام میں جہاد۔ لغت کے لحاظ سے جہاد جوہد سے لیا گیا ہے، جس کے معنی طاقت، مشقت، دشمن کے مقابلے میں مشقتیں برداشت کرنا اور اپنا دفاع کرنا ہے۔ بالفاظ دیگر اسے آج کل لڑائی کا نام دیا جاتا ہے، جو دو یا زیادہ مسلح حکومتوں کے درمیان لڑی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ انسان کے لیے ایک فطری عمل ہے، لیکن اصطلاح شریعت میں جہاد اس جنگ کا نام ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر لڑی جائے۔ اسلامی جہاد کی تشریح۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر تمام انسانوں کی طرف بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کی طرف بلانے کی ہدایت فرمائی، جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں حکمت اور بہترین نصیحت کی شکل میں اپنا یہ فریضہ انجام دیتے رہے۔ اللہ کا فرمان تھا کہ اپنے پروردگار کے حکم سے صبر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نگاہوں میں ہیں، خوبصورت انداز میں ان سے منہ موڑ رہے۔ صفحہ نمبر 136۔ نیز اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کا جواب سختی سے دیں، بلکہ فرمایا کہ برائی کو بہترین انداز میں ٹال دیجیے۔ چنانچہ اسی وقفے کا جہاد یہ قرار دیا گیا کہ قرآن اور دیگر بہترین حجتوں سے برائی کا مقابلہ کیا جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی ذریعے سے بڑے جہاد میں مصروف رہے۔ جب کفار کی ایذا رسانیوں کی کوئی انتہا نہ رہی اور یہ سلسلہ جاری رہا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی اور دوسری بار مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم، یعنی بعثت کے 13 سال بعد۔ لیکن مدینہ پر کبھی دشمنان دین کی جلغار کے باعث جب مسلمانوں کے لیے سوائے جہاد کے اور کوئی چارہ کار نہیں رہا، تو انہیں اپنی اور دین کی حفاظت کی خاطر تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ اس سلسلے کی پہلی آیت یہ ہے، جن سے لڑنا طے کیا گیا ہے، انہیں جہاد کی اجازت اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ مظلوم ہیں۔ اسی آیت میں جہاد کی اجازت 3 امور پر مرتب کی گئی ہے۔ نمبر 1، مسلمان مظلوم ہے، اپنے گھر بار چھوڑنے پر ناجائز طور سے مجبور کیے گئے ہیں۔ ان کا جرم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو واحد پروردگار مانتے تھے۔ 2، اگر اللہ تعالیٰ اس قسم کی دفاعی جنگ کی اجازت نہ دیتے تو تمام وہ عبادت گاہیں منہدم کی جاتی جن میں اللہ تعالیٰ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ 3، امداد الہی اور زمین میں بسانے کی غرض و غایت، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا، چنانچہ فرمایا تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے جو تمہیں ناگوار ہے۔ جہاد فرض ہے جو بعض ایک کے لیے لازم اور بعض دوسرے کے لیے لازم نہیں، بالفاظ دیگر یہ فرض کفایہ کہلاتا ہے، جیسے کہ زراعت، کاریگری اور طب وغیرہ جو نظام معیشت کی ضروریات ہیں۔ البتہ مندرجہ ذیل صورتوں میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، کوئی مکلف میدان جنگ میں موجود ہو۔ 2، مسلمانوں کے جس علاقے پر کفار چڑھ آئیں تو وہاں کے تمام مکلف مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہے۔ 3، مسلمان حاکم کسی کو جہاد کرنے کا حکم دے تو اس سے کترانے کی کوئی گنجائش اس کے لیے باقی نہیں رہتی۔ اس نرینہ مسلمان پر جہاد فرض ہے جو عقل مند، بالغ، صحت مند اور اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کے موجودہ خرچ کے لیے اور جہاد سے فارغ ہونے تک اس کی آل و عیال کے لیے کافی ہو۔ واجب جہاد میں والدین سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ نفلی جہاد میں والدین یا ان میں سے ایک کی اجازت ضروری ہوگی، بشرطے کہ وہ والدین مسلم آزاد ہوں۔ صفحہ نمبر 137، یعنی والدین مسلمان بھی ہوں اور آزاد بھی ہوں۔ جہاد کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور زمین میں اس کی ہدایت کے لیے جگہ مہیا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نفلی حج، عمرہ اور نفلی نماز و روزہ سے بہتر ہے، جبکہ یہ تمام عبادات ظاہری اور باطنی کی جامع ہیں۔ باطنی عبادت زہد یعنی ترک دنیا، وطن چھوڑنا اور مرغوب چیزوں کو ترک کرنا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں اسے رہبانیت کا نام دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی رہبانیت اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اس میں جان و مال کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت، ایمان اور یقین اور توکل کا نتیجہ ہے۔ حدیث شریف کی روح سے مجاہد کی بہترین وصف انسان قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ لوگوں کو بہترین شخص کا پتہ نہ بتاؤں، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی باغ ڈور تھامے ہوئے ہو۔ دوسری حدیث میں مجاہد کے متعلق یہ فرمایا گیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اس روزہ دار، عبادت گزار اور احکام خداوندی کی فرما بردار شخص کی مانند ہے جو کسی بھی وقت اس میں سہولت پسندی سے کام نہ لے۔ البتہ یہ شان مجاہد کو اس وقت تک حاصل رہے گی جب تک کہ وہ جہاد سے لوٹ نہ آئے۔ شہادت کی فضیلت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں اذیت یاب نہیں ہوتا
جسے اللہ بہتر طور پر جانتا ہے، مگر وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون کے فوارے پھوٹتے ہوں گے، اگرچہ اس کا رنگ خون کا ہوگا مگر خوشبو مشکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والوں کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ ان کے پروردگار کے ہاں زندہ ہیں جنہیں روزی دی جاتی ہے۔ 6 والدین کے حقوق۔ والدین کی عظمت بیان کرنے کی یہ قلم توفیق نہیں رکھتا، جبکہ ان دونوں کے سبب اولاد کو وجود حاصل ہوا، یہی ان کی زندگی کا سہارا اور زندگی میں ان کی کامیابی کا سہارا ہے۔ اپنی اولاد کی حفاظت کی خاطر والدین ظاہری باطنی طور پر کوشاں رہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 138۔ اسی خاطر وہ محنت کر کے مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ ماں کو تو حمل اور زچگی کی تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، نیز بچوں کی دیکھ بھال، پرورش اور دیگر ضروریات کے انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ باپ وسائل معیشت مہیا کرنے، اس سے بروئے کار لانے اور اپنی اولاد کے لیے تعلیم و تربیت کے انتظام کرنے میں لگا رہتا ہے، بلکہ والدین ہر نوع کی تکلیفیں اپنے بچوں اور اولاد کی خاطر برداشت کر کے اپنی اولاد سے اس کے کسی معاوضے کے طلبگار نہیں رہتے، بلکہ اسی طرف سے کسی تعریف کے امیدوار بھی نہیں رہتے۔ اسی لحاظ سے والدین کی مہربانیاں ان گنت اور ان کے حقوق کافی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کو ملاحظہ کر کے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو کتنی عظیم شان بخشی، اور اس نے ان کی تعظیم کرنے اور ان کے ساتھ نیکی کے سلوک کرنے پر اولاد کو ابھارا اور فرمایا معاف کیجیے گا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت دی کہ ماں نے یکے بعد دیگر مختلف تکالیف کے مراحل سے گزر کر اسے جنا اور اسے 2 سال تک اپنے سینے کا دودھ پلا کر اس کے بعد دودھ چھڑا دے، لہٰذا میرا اور والدین کا شکریہ ادا کرتے رہو، میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، یہاں تک فرمایا کہ ان کے ساتھ دنیا میں نیک سلوک روا رکھو۔ سورہ لقمان۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تیرے رب نے حکم دیا کہ سوائے اللہ کی اور کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کیا کرو، اگر تیری موجودگی میں ان میں سے کوئی ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہا کرو، اور نہ ان کو ڈانٹو، بلکہ انہیں بہترین کلام سے نوازو اور عاجزی کا پر ان کے لیے نیچے کرو، یعنی رحمت کا سلوک اختیار کرو، اور ان کے لیے یہ دعا پڑھا کرو کہ اے میرے پروردگار، ان دونوں پر یوں رحم کر جیسے کہ مجھے انہوں نے بچپن میں پالا پوسا، یعنی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقوق کی تاکید اس حد تک کر دی کہ ان کے ساتھ احسان اور نیکی کا سلوک اپنی عبادت و توحید کے ساتھ پیوست بیان کیا۔ فرمایا، اور اللہ کی عبادت کیا کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، لہٰذا والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا، ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری اپنے اوپر لازم کرنا اور انہیں معمولی تکلیف دینے سے بھی گریز کرنا اولاد پر واجب ہے۔ لہٰذا والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا، ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری اپنے اوپر لازم کرنا اور انہیں معمولی تکلیف دینے سے بھی گریز کرنا اولاد پر واجب ہے۔ چنانچہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا اولاد پر ایک لازمی حق ہے، البتہ اگر وہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دلانے کی کوشش کریں، یعنی خلاف شریعت امور کے لیے دباؤ ڈالیں، تو ایسی صورت میں ان کی فرمانبرداری ناجائز اس لیے ہوگی کہ خالق کی فرمانبرداری کو نظر انداز کر کے کسی مخلوق کی تابعداری کا کوئی تصور اسلامی شریعت میں نہیں۔ والدین سے نیک سلوک کرنے کے نتیجے میں بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بروایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھ سے ایک بڑا گناہ صادر ہوا ہے، آیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ فرمایا، تیری خالہ زندہ ہے؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا، اس کے ساتھ نیکی اور احسان کر۔ صفحہ نمبر 139۔ والدین سے نیک سلوک کرنے کی برکت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اپنی عمر میں بڑھوتری یعنی اضافہ اور اپنی روزی میں بڑھوتری پسند ہو تو اپنے والدین سے بہتر سلوک کرے اور رشتہ داری کا حق ادا کرے، اور فرمایا جس نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا اس سے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت کرے گا۔ والدین کی قبر کی زیارت بھی ایک نیکی ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر جمعہ والدین یا کسی ایک کی قبر کی زیارت کی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور وہ اللہ کے ہاتھ نیکوکار لکھا جائے گا۔ والدین کی طرف محبت اور شفقت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے والدین کی طرف رحمت کی نگاہوں سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج مقبول اور مبرور کا ثواب تحریر کرائے گا۔ تو کہا گیا اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو بھی یہی ثواب ہوگا؟ فرمایا ہاں، یہی ثواب ہوگا۔
اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور بہت پاکیزہ ہے۔ پروردگار کی رضامندی والدین کی رضامندی پر موقوف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروردگار کی رضامندی والدین کی رضامندی میں اور پروردگار کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ والدین کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں مقبول ہوتی ہیں جس میں کوئی شک نہیں، مظلوم، مسافر اور والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے۔ والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی یہ ہے کہ ان کی جائز فرمانبرداری نہ کی جائے، ان کے حقوق کی ادائیگی سے روگردانی کی جائے یا انہیں ایذا دی جائے۔ والدین کی نافرمانی یہ ہے کہ ان کی جائز فرمانبرداری نہ کی جائے، ان کے حقوق کی ادائیگی سے روگردانی کی جائے یا انہیں ایذا دی جائے یعنی تکلیف دی جائے، اگرچہ یہ اف لفظ کے ساتھ ہو یا بے عزتی کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا جائے۔ چنانچہ قرآن کریم نے ان کے حقوق کے بارے میں سخت تاکید کی اور انہیں ڈانٹنے بلکہ اف تک کہنے سے ممانعت فرمائی۔ صفحہ نمبر 140۔ انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں نہ ڈانٹو۔ والدین کی نافرمانی بڑے گناہوں میں شمار ہوتی ہے کیونکہ والدین نے اپنی اولاد کی تربیت، انہیں ہر قسم کی سہولت پہنچانے اور ان کی زندگی سنوارنے میں اپنی تمام تر طاقتیں صرف کی ہیں، تو اولاد کو زیب نہیں دیتا کہ ان مہربانیوں اور احسانات کو بھلا کر والدین کے ساتھ نافرمانی اور برائی سے پیش آئے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، 3 گناہوں کی سزا دنیا میں دی جاتی ہے، آخرت پر چھوڑ نہیں دی جاتی۔ نمبر 1 والدین کی نافرمانی، 2 انسانوں پر تجاوز کرنے اور نمبر 3 احسان فراموشی کی۔ نافرمانی کے نتائج، والدین کی نافرمانی کے نتیجے میں نافرمان کو بدبختی نصیب ہوگی، زندگی میں اسے اطمینان حاصل نہیں ہوگا، بوقت نزا کئی محیب مناظر اس کے سامنے ہوں گے، جان کنی بہت تکلیف کے ساتھ ہوگی اور جنت میں داخل نہ ہو سکے گا، جیسے کہ بروایت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے 3 اشخاص پر جنت حرام کر دی ہے۔ نمبر 1 عادی شراب نوش، 2 والدین کا نافرمان اور 3 اس دیوس پر جو اپنے گھر والوں میں بدکاری کو باقی رہنے دے، اور یہ کہ نافرمان کے نیک اعمال مقبول نہیں ہوں گے۔ 7 وطن کی محبت ایمان کا جز ہے۔ وطن کی محبت انسانوں اور حیوانوں کی طبیعت میں رچی بسی ہے، چنانچہ یہ ایک نیک اور بہتر جذبہ ہے، اور جب مومن کا دل ایمان سے پر ہو جائے تو اس سے نیک اعمال خود بخود پھوٹ پڑتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو عمل ایمان کی پیداوار ہو وہ ایمان کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ دفن وطن کی محبت بھی ایمان کا ایک جز ہے، اور اس کا دفاع کرنا جہاد فی سبیل اللہ کی محبت بھی ایمان کا ایک جز ہے، اور اس کا دفاع کرنا جہاد فی سبیل اللہ کہلایا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مال کا بچاؤ کرتا ہوا مرا تو وہ شہید ہے، جو اپنی آبرو کی حفاظت کی خاطر مرا وہ شہید ہے، جو اپنے جان کی حفاظت کرتا ہوا قتل کیا گیا تو وہ شہید ہے۔ جب وطن ان ساری باتوں کا جامع ہے تو اس کا دفاع کرنا اس لیے جہاد کہلایا۔ صفحہ نمبر 141۔ وطن کی محبت وہ فطری جذبہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں ودیت فرمایا۔ اگر محبت کا یہ فطری جذبہ کار فرمانا ہوتا تو کوئی بدو یعنی صحرا نشین صحرا کی گرمی برداشت نہ کرتا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ موقف بھی وطن کی محبت کی دلیل ثابت ہوتی ہے کہ ہجرت کے موقع پر ایک مقام پر کھڑے ہو کر مکہ مکرمہ پر ایک نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دی اور فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام شہروں میں سے بہترین شہر ہو، اور میں بھی تم سے گہری محبت رکھتا ہوں، اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں یہاں سے نہ نکلتا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی یہی فرماتی ہیں کہ مکہ کے سوا کسی اور مقام پر مجھے چاند زیادہ خوبصورت نہیں لگا۔ انسانی زندگی میں اپنا وطن ہر چیز کی صورت مثالی ہے، کیونکہ وطن کے تذکرہ کرنے کے ضمن میں اپنے خاندان، والدین، بہن بھائیوں، دوست و احباب اور دوسرے متعلقین کا تذکرہ آتا ہے۔ بچپن کا زمانہ یاد آتا ہے جب کہ آپ اپنے ہم عمروں کے ساتھ وہاں کھیلتے رہے، اور ہمیشہ کے لیے آپ کھیل کے مقامات، سیرگاہیں اور تفریح گاہیں یاد کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے وطن میں پلے بڑھے ہیں، لہٰذا ہم پر اپنے وطن کی خدمت کرنا واجب ہے۔ سب سے اہم خدمت اس کا دفاع کرنے کا آپس میں قسم کھانا اور عہد باندھنا ہے۔ اگر کوئی تجاوز کرے تو ہم اس پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے آپس کا یہ حلف نامہ اور عہد نامہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی عزت افزائی کر کے اس کی بدولت ہم بھی عزت پائیں، اور اس کی شان اپنی توفیق کے مطابق بند کرنے کا عزم کریں گے۔
ہم اس سے بے لوث محبت رکھیں اور اسی راستے میں ہم اپنے مال، اپنی کوششیں اور اپنی روح بھی صرف کریں، جس کی بدولت ہم اللہ کی رضامندی حاصل کریں، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ بالآخر ہم اس مقالے کو مندرجہ ذیل ابیات پر ختم کرتے ہیں۔ اپنے وطن کی محبت میری زبان پر اور میرے خون میں رچی بسی ہے، میرے دل میں اس کا احترام اور میرے منہ پر اس کے لیے دعا ہے۔ اس شخص میں بھلائی کا کوئی پہلو نہیں جو اپنے وطن سے محبت نہ رکھے، اور نہ اس حلیف محبت میں جو اسی راہ میں ذلیل نہ ہو۔ نمبر 8، آپ کا پسندیدہ استاد۔ نہیں علم اسلام میں مگر ایک فریضہ ہے، اور نہیں ہے کوئی امت یعنی جماعت جو بغیر طالب علمی کے سیادت یعنی سرداری حاصل کرے۔ استاد اور معلم وہ واحد مرکزی کیل ہے جس کے گرد پچھلی قوموں کی چکیاں گھومتی ہیں، کیونکہ معلم لوگوں کے دین، عقیدہ، اخلاق، قدیم اور جدید علوم سے متعلق تربیت کرتا ہے۔ آج کل انسان عزت کو مال میں ڈھونڈتا ہے، لیکن یہ غلطی پر ہے، جبکہ انسان کی عزت علم و ادب میں مضمر ہے۔ صفحہ نمبر 142۔ اس لیے کہ اس کی شان بلند ہوتی ہے اور اسی سے قدر و عزت بڑھتی ہے، جیسے کہ کہا گیا بڑے لوگ دوسروں پر حکومت کرتے ہیں اور بڑوں میں پر علماء حکومت کرتے ہیں۔ انسانی زندگی میں استاد ہی بنیادی عنصر ہے، کیونکہ یہ اپنی اولاد یعنی شاگردوں کے لیے اپنی عمر صرف کر دیتا ہے، اپنے شاگردوں کی تربیت اور تہذیب کی خاطر اپنی صحت اور حیثیت کی قربانی دیتا ہے۔ لہذا شاگردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ استاد اور معلم کی افضلیت کا اندازہ کریں۔ یہ معاشرت کے ادب اور اقوام کی ترقی میں استاد ایک عظیم مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں۔ میں بذات خود ادب و زبان کے استاد صاحب کو بہت پسند کرتا ہوں، جن کا اسم گرامی عبداللہ ہے۔ ہمیں دیوانے متنبی اور سبا مقامات تحقیق و تدقیق کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ صرف عبارات کے ترجمے اور ابواب صرفیہ بیان کرنے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ہمیں لغوی تحقیق کی طرف بھی لے جاتے ہیں۔ اشعار پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں متعلقہ شاعر کے حالات اصول، ذوق، اس کی بخشش، اس کے اسی وقت کے ماحول، کردار اور اس کے اسلوب کی تشریح بھی کرتے ہیں، جس کی بدولت وہ دوسرے شعراء اور ادیبوں سے ممتاز حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ استاد عبداللہ خان صاحب ہفتہ میں ایک بار درس کے دوران تنقید سے متعلق ایک مجلس سے مباحثہ منعقد کراتے ہیں۔ تنقید ہر شاعر سے متعلق ہو سکتی ہے، خواہ وہ امرئی القیس، زہیر یا نابغہ ہو۔ اس طرح ہر صاحب نثر سے متعلقہ بھی ہو سکتی ہے، خواہ وہ صحبان یا دوسرا ہو۔ تنقید کا پہلو کسی کے کمزور پہلوؤں سے پردہ اٹھانا ہے، یا شعر و نثر میں اس کے قوی، مضبوط اور قابل تعریف پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ استاد صاحب تنقید سے متعلق ہم سے یوں مشق کراتے ہیں کہ ہمیں کسی عبارت کی نشاندہی کر کے اس پر تنقید سے متعلق ہم سے سوال کرتے ہیں، اور ہم سے اپنی سمجھ کے مطابق نقد کے معنی اور اس کے اجراءات سے متعلق پوچھتے ہیں، اور کاپیوں اور رجسٹروں میں ہم سے صرف لکھوانے پر اکتفا نہیں کرتے۔ میں نے آج تک آپ جیسا استاد پاکستان میں نہیں دیکھا۔ کبھی کبھار قدیم عبارات ادبیہ سے نحوی اور صرفی قواعد کا استنباط کرتے ہیں، کیونکہ صرفی اور نحوی قواعد عرب اور ربا یعنی اصل عرب کے ادبی عبارات سے لیے گئے ہیں۔ چنانچہ استاد صاحب ہم سکھاتے ہیں کہ کس طرح عربی عبارات سے قواعد مستنبط کر سکتے ہیں۔ آپ صرف ادب اور لغت کے استاد نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ایک مخلص دوست اور بہترین اخلاق کے لیے رہنما جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک مخلص اور ہمارے درمیان وہ اسلامی اخلاق کے حامل ہو کر صحیح عقیدہ رکھتے ہیں اور شرعی احکام کے پابند رہتے ہیں۔ 5 وقت نماز باجماعت ادا کر کے صبح کے وقت قرآن کریم کی تلاوت باقاعدہ کرتے رہتے ہیں۔ کم تر ایسا ہوتا ہے کہ مدرسے میں حاضر نہیں ہوتے۔ انصاف اور باقاعدگی کے باوجود وہ مدرسہ سے قلیل مقدار میں صرف 500 روپے مشاہرہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسی شخصیتیں فی زمانہ نایاب ہیں، کیونکہ اب زیادہ تر اساتذہ صاحبان نے درس و تدریس کو مال کمانے کا ذریعہ یعنی تجارت بنا رکھا ہے۔ انہی لوگوں کی تہذیب و تربیت اور امت محمدی کی افراد بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ صفحہ نمبر 143۔ 9، عربی زبان۔ انسان کی زبان آپس کی افہام و تفہیم اور تعبیر و تشریح کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اسی کے ذریعے انسان اپنے دل و دماغ میں آنے والی باتوں کا اظہار کر سکتا ہے، اور وہ اس شخص سے مانوس ہوتا ہے جس کی مادری زبان میں اس کے ساتھ بات کرے، اس کے ساتھ رائے کا تبادلہ کر کے باہم مشورہ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی ہی زبان سے عزت پاتا ہے، کیونکہ یہ اس کے باپ، ماں اور اس کی قوم کی زبان ہوتی ہے۔ انسانی اقوام کی زندگی میں ہر زبان کی ایک گردش ہوتی ہے، چنانچہ عربی زبان کو بڑی اہمیت اور بالخصوص مسلمانوں کی زندگی میں سے اہم مقام حاصل ہے، کیونکہ یہ ان کی دینی زبان اور ان کے پروردگار کی کتاب کی زبان ہے۔ تو مسلمان جہاں بھی ہوں ان پر لازم ہے کہ وہ عربی زبان سے عزت کریں، اس کی عزت کریں اور اس سے محبت رکھیں، کیونکہ مسلمان عربی زبان کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، جبکہ
آذان عربی میں دینا پڑتی ہے، نماز عربی میں ادا کرنی پڑتی ہے، ان کا سلام دینا اور لینا عربی زبان میں ہے۔ لہٰذا عربی ہی تمام مسلمانوں کی مشترکہ اجتماعی زبان ہے جہاں کہیں بھی ہوں، کیونکہ یہ مسلمان اور عربی ملکوں کے درمیان تعلقات رکھنے کے لیے صلاحیت اسی میں موجود ہے۔ ہر مسلمان اسے بآسانی سمجھ سکتا ہے کیونکہ اس کا سابق کا تعلق عربی سے ہے۔ آج کے مسلمان نسبتاً کل کے مسلمان سے زیادہ عربی کے محتاج ہیں، کیونکہ خلیجی عرب کی حکومتوں کے ساتھ پاکستان کے دو طرفہ ڈپلومیسی اور سفارتی تعلقات قائم ہیں، اور کافی پاکستانی روزگار کی خاطر خلیجی ملکوں میں جا چکے ہیں، جس کی وجہ عربی زبان کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح حکومت پاکستان نے سرکاری دفاتر اور یونیورسٹی کی تعلیم میں عربی زبان کو بہت اہمیت دی ہے، جس کی بوجہ پاکستان میں وہ ایک ذریعہ معاش کی حیثیت اختیار کر چکے اور بلند مرتبے اس کے ذریعہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ عربی کے ساتھ اس خاص مہربانی کے لیے ہم حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ نیز یہاں کے تعلیمی اداروں میں عربی ایک لازمی مضمون کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، جسے پاس کیے بغیر طالب علم کی کامیابی ناممکن ہے۔ پھر عربی زبان کا دامن آلات جدیدہ کے بیان اور اس کے لیے نام وضع کرنے سے تنگ نہیں، البتہ عربی کی لفظی اور اشتقاقی وسعت اس بات کی منتظر ہے کہ مستعد اور باصلاحیت حضرات اس کا اہتمام کر کے عربی زبان کے محاسن کو چار چاند لگائیں۔ عربی زبان کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فصیح زبان جو قرآن حدیث اور لکھنے پڑھنے کے لیے مستعمل ہے۔ دوسری عام زبان جو بازاروں، گھروں، گانوں، ڈراموں، ریڈیو، ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں مستعمل ہے۔ موجودہ عرب نے اپنی توجہات اس بات پر مرکوز کر دی ہیں کہ عامی یعنی عام آدمی عربی زبان کو زندگی کے تمام شعبوں میں ترویج دے اور اس کو ترویج دی جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ قرآن کریم اور حدیث شریف کی زبان متروک قرار دے کر اہل عرب کو اصل فصیح عربی سے ناآشنا کیا جائے۔ اسی طرح استعمار پسند قوتیں اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ اس طریقے سے وہ اصل عربی کا ڈھانچہ تبدیل کر کے اس کی جگہ عامی عربی زبان کو اس کی ترویج کریں تاکہ بول چال اور خط و کتابت بھی اسی میں ہو، اور جو ہی نحو کی بھی کوئی ضرورت باقی نہ رہنے دی جائے۔ لیکن تقدیر الہی میں ان منصوبوں کی کامیابی کا کوئی امکان معلوم نہیں ہوتا۔ چنانچہ علماء عرب کی ایک جماعت اس غرض سے اٹھ کھڑی ہوئی ہے کہ قومی اور دینی ورثہ کی حفاظت کی خاطر فصیح عربی ہی کو باقی رہنے دیا جائے۔ 10 ریل کا سفر۔ میں اپنا پہلا سفر نہیں بھول سکتا۔ معلوم ہوا کہ مجھے کل اپنی ماں اور بہن بھائیوں کے ساتھ صبح سویرے سفر پر جانا ہے، تو میں بچوں کی عادت کے مطابق سحری سے پہلے جاگ اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر والے بھی سفیرے سے اٹھے، ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی۔ میرے چچا صاحب آئے، گھر میں حرکات اور آوازیں شروع ہو گئیں۔ وہ ایک دوڑتا تو دوسرا بستر لپیٹتا، کوئی آواز دیتا، کوئی اس کا جواب دیتا۔ چچا صاحب جلدی کر رہے تھے، والد صاحب ہدایات دیتے، امر دیتے اور باز رکھتے، خادم راشن تیار کر رہا تھا، یہاں تک کہ گھر سے نکلنے کا وقت آن پہنچا۔ ٹیکسی آئی، ہم اس میں سوار ہو گئے اور ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ کلی ہمارا سامان لے گئے۔ موسم سرما کا سامنا تھا، لہٰذا بستر سے بھاری تھے۔ میرے چچا صاحب چلے گئے، ریلوے ٹکٹ خرید لائے اور ہم کراچی جانے والے تھے، جہاں کا ٹکٹ 200 روپے کا تھا۔ میں نے اپنے چچا صاحب سے کہا کہ مجھے اپنا ٹکٹ دیجیے، میں اس کی حفاظت کروں گا، تو وہ مجھ پر اعتماد کر کے ٹکٹ بھی مجھے دے گئے۔ پھر ہم اسٹیشن میں داخل ہوئے۔ ہم نے کافی مرد اور بچے دیکھے، ہم نے کافی رش دیکھا، بچوں کا رونا، کلیوں کی چیخیں اور انجن کی سیٹی سن لی۔ سفر پر روانگی میں بھی ابھی نصف گھنٹہ کی مہلت تھی۔ ہم انتظار گاہ میں چلے گئے، تھوڑی دیر بیٹھ گئے، پھر میں پلیٹ فارم پہ آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ گاڑی آ گئی ہے۔ پھر واپس انتظار گاہ میں آیا، تھوڑی دیر بعد ریل آ گئی۔ لوگ پلیٹ فارم پر کھڑے ہو گئے، گاڑی رک گئی، کچھ لوگ اترے اور کچھ سوار ہوئے، ہم بھی سوار ہو گئے۔ میں مناظر دیکھ رہا تھا، ریل میں ایک 110 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی تھی، انجن بجلی سے چلتا تھا۔ میں نے اس میں بیچنے والے لوگ دیکھے، مسافر لوگ ان سے فروٹ، بسکٹ، گفٹ اور کھلونے خرید رہے تھے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر نصف گھنٹہ تک ریل کھڑی رہی، گارڈ نے سیٹی بجائی، سب جھنڈا لہرایا، لوگ جلدی سے ریل میں گھس آئے، انجن حرکت کرنے لگا اور ریل چلنے لگی۔ ایک ٹکٹ چیکر ہمارے ڈبے میں آیا، ہمارے ٹکٹوں کو چیک کیا، رستے میں ہم نے اپنے ساتھ لایا ہوا کھانا کھایا اور ہوٹل میں چائے پی لی۔ اسی طرح ریل اسٹیشنوں پر رکتی رہتی اور پھر چلنے لگتی۔ صفحہ نمبر 145۔ یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہوا، ہم نے جلدی سے اسٹیشن پر وضو کی اور سفر کی 2 رکعتیں پڑھ لیں، کیونکہ ریل 5 منٹ سے زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتی۔ اگر ریل کا انتظام ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا جو اسلام پر جمے ہوئے ہوں
اس میں وضو کرنے اور نماز پڑھنے کی جگہ بنائی جاتی اور ہم اس میں باجماعت نماز پڑھ لیتے۔ ہم عصر کے وقت کراچی پہنچے، میں کھڑکی سے جھانک رہا تھا، میں نے علی اور سعید کو پلیٹ فارم پر دیکھا، انہیں سلام دیا اور انہیں مجھے سلام کا جواب دیا۔ پھر ہم ڈبے سے نکلے اور جب اسٹیشن سے بھی نکلے تو ٹیکسی پر سوار ہو گئے۔ ہم اپنے گاؤں میں مغرب کے وقت پہنچے۔ میں اپنے دوستوں اور بھائیوں سے ملا، ان کے ساتھ شہر کی باتیں کرنے لگا اور سفر کے عجائبات ان کے سامنے بیان کرتا رہا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ ہم نے نیند سے سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ کی حفاظت اور حمایت میں سو گئے۔ ترجمہ عربی خطوط، اپنے والد کو خط۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 145 ہی جاری ہے۔ اب ہے ترجمہ عربی خطوط کا، اپنے والد کو خط۔ جناب مکرم و معظم قابل قدر بزرگوار والد صاحب سلام علی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی گہرائیوں سے سلام، آداب اور عقیدت مندی پیش کرتا ہوں۔ ہمیشہ کے لیے آپ بخیریت رہیں۔ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو ہر برائی اور مصیبت سے محفوظ اور ہر نقصان اور سختی سے دور رکھے۔ اللہ سے یہ بھی میرا سوال ہے کہ آپ کو صحت کاملہ سے نوازے، جیسے کہ میں صحت، عافیت اور سلامتی سے فیض یاب ہوں۔ یہاں بفضل خدا کسی چیز کی کمی نہیں، البتہ آپ کی گراں قدر دیدار اور بیش قیمت ارشادات کی کمی شدت سے محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ مہربان والد اپنی اولاد کے لیے روئے زمین پر اللہ کے سائے کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ اولاد کے لیے جنت بھی بن سکتا ہے اور دوزخ بھی۔ وہ اولاد کی موجودگی کے سبب اور ان کی زندگی کے لیے راحت بخش ہوتا ہے۔ تو نمازوں کے بعد آپ کو دعا میں کیوں بھول سکتا ہوں؟ میں آپ کی مقبول دعاؤں اور خطوط و ٹیلی فون کے ذریعے آپ کے مبارک ارشادات کا ہر گھڑی متمنی ہوں۔ خداوند عالم آپ کو جزائے خیر دے۔ الحمدللہ میں خوش ہوں۔ اسباق اور تربیت کا بڑا اہتمام کرتا ہوں، پڑھنے سے کتراتا نہیں ہوں اور نہ ہی کھیل کود میں اپنے اوقات ضائع کرتا ہوں۔ انشاءاللہ امتحان کے موقع پر اور آخرت میں آپ مجھ پر فخر فرمائیں گے، کیونکہ نیک عمل اولاد والدین کے لیے دنیا و آخرت میں سرمایہ افتخار ہوتی ہے۔ فقط انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں اور خط کو ذرا طول دینے کے باعث میں آپ کو ملول کرنا نہیں چاہتا۔ صفحہ نمبر 146۔ بہرحال میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر میں تمام اہل خانہ بالخصوص والدہ محترمہ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ کا فرمان بردار بیٹا عبدالرحمن، جامعہ علوم اسلامیہ، منوری ٹاؤن، کراچی نمبر 5۔ اب ایک اور خط ہے جی، اور ہم دیکھتے ہیں اس کو صفحہ نمبر 147 پر۔ اس کا ترجمہ ہے اور یہ ہے دوست کو۔ محترم برادر عزیز الشیخ یوسف طلال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پاکیزہ اور مبارک تحفہ پیش کر پڑھ چکنے کے بعد عرض ہے کہ میں بخیر و سلامتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال ہے کہ وہ قریب تر اوقات میں ہماری آپس کی ملاقات نصیب فرمائے، کیونکہ ہماری آپس کی جدائی طویل ہو گئی، جس کے درمیان ہماری کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ کے ساتھ گہری وابستگی ہمارے دل جلا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ برادر عزیز، میں وہ زمانہ کس طرح بھول سکتا ہوں کہ مدینہ منورہ کے ایک ہی ماحول میں ہم نے ایک ساتھ گزارا، لیکن گزرا ہوا زمانہ واپس نہیں آ سکتا۔ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اگلی تعطیلات میں آپ سے ملاقات کروں گا، کیونکہ اگر اللہ چاہے مجھے
ان دنوں میں عید الفطر سے قبل عمرہ ادا کرنے کا ارادہ ہے۔ آخر میں برادر عبد الرحمن صاحب، رفیق ماجد صاحب اور دیگر عزیزان محترم کو تسلیمات عرض ہیں۔ میں آپ کو اللہ کی حفاظت و حمایت میں دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دینی بھائی حافظ اجمل خان خٹک۔ وہ آتے ہیں جی صفحہ نمبر 148 پر ایک اور خط دیکھ لیتے ہیں۔ پرنسپل صاحب کی خدمت میں بیماری کی وجہ سے چھٹی کی درخواست، یہ خط نہیں ہے، یہ چھٹی کی درخواست کا ترجمہ ہے عربی کا۔ جناب پرنسپل صاحب، یہ دائیں طرف لکھا جائے گا گورنمنٹ ہائی اسکول تخت نصرتی دام و اقبالہ، جو بھی نام ہوگا یہ دائیں طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب والا کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ مجھے کل سے بخار ہو رہا ہے، جس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے گولیاں اور پینے کی دوائی دیگر یہ ہدایت کی ہے کہ مجھے بدنی آرام کی ضرورت ہے اور یہ کہ میں کوئی کام نہ کروں، لہذا اسکول میں حاضری دینے سے قاصر ہوں۔ جناب والا کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ مجھے مورخہ ڈیش جو بھی تاریخ ہو، بروز یعنی دن جو بھی ہو، سے 2 دن کی تعطیل عنایت فرمائیں گے۔ جناب کا مزید شکریہ۔ عریضہ یعنی عرض کرنے والا طالب علم عبداللہ، جماعت ہشتم سیکشن سی، گورنمنٹ ہائی اسکول تخت نصرتی، ضلع کرک، یعنی جو بھی نام ہوگا آپ اسکول کا وہ لکھیں گے۔ اب صفحہ نمبر 149 پر لکھا ہوا جی پریکٹیکل عربی گرامر ٹائٹل ہے، اور اب چلتے ہیں ہم صفحہ نمبر 150 پر۔ یا فتاح بکا نستعین، سبق 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسمیہ اور فعلیہ جملے، پہلے دیکھتے ہیں اسمیہ جملے۔ مندرجہ ذیل جملے غور سے پڑھیں۔ ان کی ابتدا کسی نام یعنی اسم سے ہوتی ہے۔ عربی زبان میں ایسے جملوں کو اسمیہ جملے یعنی اسم سے شروع ہونے والے جملے کہتے ہیں۔ نمبر ایک البیت جمیل، گھر خوبصورت ہے۔ 2 الکتاب مفید، کتاب مفید ہے۔ 3 الشارع واسع، سڑک کشادہ ہے۔ 4 زاہد مجتہد، زاہد محنتی ہے۔ درجہ بالا جملوں کے شروع میں البیت، الکتاب، زاہد وغیرہ اسم ہیں، اس لیے یہ اسمیہ جملے ہیں۔ بے فعلیہ جملے یعنی فعل سے شروع ہونے والے جملے۔ نمبر 1 اکل شاہد، شاہد نے کھایا۔ 2 ذہب حمید، حمید گیا۔ 3 کتب زاہد، زاہد نے لکھا۔ 4 سامع وحید، وحید نے سنا۔ جزبے کے جملوں کو غور سے دیکھیں، یہ کسی کام یعنی فعل سے شروع ہوتے ہیں، جیسے اقال، ذہب وغیرہ، اس لیے جملے فعلیہ کہلاتے ہیں۔ مشق، مندرجہ ذیل میں سے اسمیہ اور فعلیہ جملے علیحدہ لکھیں۔ نمبر 1 السلطان عادل، بادشاہ انصاف کرنے والا ہے۔ 2 ذهب السلطان، بادشاہ گیا۔ 3 کتب الاستاذ، استاد نے لکھا۔ 4 الدرس سہل، سبق آسان ہے۔ 5 الباب بعید، دروازہ دور ہے۔ 6 خرج المعلم، معلم نکل گیا۔ 7 اکل الطالب، طالب علم نے کھایا۔ 8 القلم جدید، قلم نیا ہے۔ 9 سمع الحسن، حسن نے سنا۔ 10 الرسول صادق، رسول سچ۔ صفحہ نمبر 151۔ عزیز طلباء، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایف اے تعلیم میں MS کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام ریکارڈنگز ادارہ کی ویب سائٹ کے ذریعہ نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ویب سائٹ HDORG.net، ای میل HDOATD@gmail.com، کانٹیکٹ نمبر 0345954138 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 151 ہی جاری، معاف کیجیے گا، صفحہ نمبر 151 ہی جاری ہے۔ تحریری مشق، میرے سامنے ایک چارٹ ہے اور اس میں 2 کالم ہیں، اس میں ایک میں لکھا ہوا اسمیہ جملے اور دوسرے میں فعلیہ جملے۔ اسمیہ جملے وہ ہوتے ہیں جو کسی نام سے شروع ہونے والے، اور فعلیہ جملے کسی نام سے شروع ہونے والے۔ تو اس میں دیکھتے ہیں پہلا اسمیہ جملہ السلطان عادل، اور فعلیہ جملے کتب الاستاذ۔ اسمیہ جملہ ہے الباب بعید، فعلیہ جملے ہیں خرج المعلم۔ اسمیہ جملہ ہے
القلم الجدید، اور فعلیہ جملہ ہے عقل الطالب، اسمیہ جملہ ہے الرسول الصادق، اور فعلیہ جملہ ہے سمع الحسن، اسی طرح اسمیہ جملہ ہے درس السہل، اور فعلیہ جملہ ہے ذهب السلطان۔ سبق نمبر 2، موصوف اور صفت۔ درجہ ذیل پر غور کیجیے۔ نمبر 1 بڑا گھر، نمبر 2 پرانا قلم، 3 گہرا سمندر، 4 نئی کتاب، اور 5 خوبصورت مسجد۔ ان جملوں میں چند چیزوں یا ناموں گھر، قلم، سمندر، کتاب، مسجد کی تعریف صفت بیان کی گئی ہے، اس لیے چیزیں موصوف کہلاتی ہیں۔ جن الفاظ سے ان چیزوں کی تعریف کی گئی ہے، مثلا بڑا، پرانا، گہرا، نئی، خوبصورت، ان تعریفی الفاظ کو صفت کہتے ہیں۔ مندرجہ بالا اردو مثالوں میں سے صفت اور موصوف کو علیحدہ علیحدہ لکھیں۔ صفحہ نمبر 152۔ اب میرے سامنے ایک چارٹ ہے جس میں 2 کالم، اس میں لکھا ہوا ہے صفت اور دوسرے میں موصوف۔ نمبر 1 صفت جو ہے وہ بڑا، اور موصوف گھر، پھر صفت خوبصورت اور موصوف مسجد، نئی جو ہے وہ صفت ہے اور موصوف جو ہے کتاب ہے، صفت جو ہے وہ گہرا ہے اور موصوف سمندر ہے۔ درجہ بالا الفاظ کو عربی میں یوں لکھیں گے۔ نمبر 1 بیت کبیر، یعنی گھر بڑا، بحر عمیق، سمندر گہرا، مسجد جمیل، مسجد خوبصورت، قلم قدیم، قلم پرانا، اور کتاب جدید، کتاب نئی۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چیزوں کی تعریف وغیرہ کرنے کے لیے صفت اور موصوف دونوں ضروری ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اردو میں پہلے صفت یعنی بڑا، پرانا، نئی وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے، پھر موصوف یعنی گھر، قلم وغیرہ کا، جبکہ عربی میں یہ بات ضروری ہے کہ پہلے موصوف کا نام لیا جائے جس کی تعریف کرنی ہے، جیسے بیت، بحر، قلم وغیرہ، اس کے بعد صفت کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کبیر، عمیق، قدیم وغیرہ۔ اب آپ درجہ بالا مثالوں کو موصوف اور صفت کے خانوں میں لکھیں۔ اس میں میرے سامنے ایک چارٹ ہے جس میں 2 کالم ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے موصوف اور دوسرے میں صفت۔ اب بیت موصوف ہے اور صفت ہے کبیر، قلم موصوف ہے اور صفت ہے قدیم، کتاب موصوف ہے اور صفت ہے جدید، موصوف ہے مسجد اور صفت ہے جمیل۔ یاد رکھیں کہ جب ایک سے زیادہ الفاظ کو ملا کر بولا جائے تو اسے مرکب کہتے ہیں، جبکہ کسی چیز کی تعریف کے درجہ بالا عمل کو توصیف بھی کہتے ہیں۔ اس لیے جب موصوف اور صفت اکٹھے ذکر کیے جاتے ہیں تو اس سے ایک مرکب بن جاتا ہے اور اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ اس سبق میں اردو یا عربی کے جتنے مرکب الفاظ آئے ہیں ان میں سے کسی چیز کی توصیف کی گئی ہے، اس لیے یہ سب مرکب توصیفی ہیں۔ مشق، مدرجہ ذیل میں سے مناسب الفاظ چن کر مرکب توصیفی بنائیں۔ نمبر 1 بیت، قلم، کتاب، ورق، رسول، مسجد، نہر، بحر، شارح، سلطان۔ ب مفید، جمیل، صادق، وسیع، طویل، عمیق، امین، قدیم، جدید، عظیم، عادل، صغیر۔ صفحہ نمبر 153۔ اب میرے سامنے چارٹ، اس میں موصوف اور صفت لکھے ہوئے ہیں۔ اب بیت موصوف ہے اور صفت جمیل ہے، موصوف کتاب ہے اور صفت جدید ہے، رسول بھی موصوف ہے اور صفت جو ہے وہ عظیم ہے، شارع موصوف ہے اور صفت طویل ہے، سلطان موصوف ہے اور صفت عادل ہے، قلم موصوف ہے اور صفت قدیم ہے۔